سورۃ فاطر 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا، اے لوگوں غور فکر کرو، اللہ کی نعمتیں یاد کر لو، بتاؤ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بنانے والا ہے؟ تمہیں کس نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے انسان اللہ سے، آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ کیوں غافل ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ آج کی آیت مبارکہ میں دو بڑے اسباب ذکر کرتے ہیں کہ انسان کا اللہ سے غافل ہونا اور انسان کا آخرت سے غافل ہونا۔ حالانکہ اللہ نے آخرت کو حساب و کتاب کا اور ایسے ہی انسانوں کے اعمال کے سزا اور جزا کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جس میں بندے کو دنیا کے کردار اور اعمال پر یا تو اچھا بدلہ یا برا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اس آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی بندہ گزارے۔ لیکن انسان عمومی طور پر غافل ہوتا ہے اس دنیا میں آ کر۔ کیوں غافل ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے سارے دنیا کے انسانوں، یہ بات غور سے سنو اور یقین رکھو اس بات پر، یہ بات اپنے دل میں بٹھاؤ، ان وعد اللہ حق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، قیامت ضرور بھی ضرور قائم ہوگی۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی، قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اور اللہ نے قیامت کی ہولناکیاں بھی بیان فرما دی، اور قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر بندہ اپنی بیوی بھولے گا، اپنے بچے بھولے گا، اپنا باپ اپنی امی بھول جائے اور اپنے دوست احباب سارے بھول جائے۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، بس اپنی ہی فکر، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا، کوئی کسی کے لیے ذرہ برابر اختیار نہیں رکھے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھنے والا ہے، موت طاری ہونے والی ہے۔ اس لیے انسان یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھے، لیکن صرف یہ نہیں کہ موت آنے والی ہے یا قیامت قائم ہونے والی ہے، نہیں، اصل یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب تم نے مرنا ہے اور قیامت قائم ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو تم اس کی تیاری میں لگ جاؤ، اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اس لیے اس تیاری کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی دو بڑی چیزیں اللہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اے دنیا کے انسان، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ گھٹیا زندگی تمہیں کبھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا میں آ کر دنیا کو مطلوب اور مقصود بنا کے کبھی آخرت سے غافل نہ ہونا، کبھی قیامت سے غافل نہ ہونا، کبھی موت سے غافل نہ ہونا۔ یہ سب سے بڑھ کر اللہ جل شانہ نے سبب کو بیان فرمایا۔ دنیا کا لفظ اس کا معنی ہے گھٹیا، کہ یہ آخرت کے مقابلے میں گھٹیا، یہاں کی عزت گھٹیا، یہاں کی خوشیاں گھٹیا، یہاں کی نعمتیں گھٹیا آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ یہاں جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے یہ سب کچھ مٹ جانے والا، فنا ہونے والا، اور جو اللہ کے پاس ہے آخرت میں وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔
اس لیے اس دنیا کی وجہ سے کبھی آخرت سے غافل نہ ہونا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ لعب و لہو، یہ کھیل کود اور تماشا ہے۔ ایک گراؤنڈ میں لڑکے بندے کھیلتے رہتے ہیں اور بڑے تماشائی آ کر تماشا لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تماشائی چلے جاتے ہیں، وہ گراؤنڈ یوں خالی ہو جاتا ہے کسی کو احساس اور یقین ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا مجمع یہاں آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایسی دنیا کے اندر ایک کھیل جاری ہے، تماشائی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں سمجھایا اور یہ بات دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھایا۔ جیسے کہ بندہ ایک کھیتی میں محنت کر لیتا ہے اور فصل اگا جاتا ہے، ہری سبزی کھیتیاں، اور پھر اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد وہ پیلا پڑ کے انسان اس کو کاٹ دیتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین پہ ہری بھری سبزی اور یہاں پر کھیتی اور فصل، کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دنیا میں انسان آ جاتے ہیں، چند دنوں کی جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں صاحب دنیا کے اندر رہ چکا۔ جس قوت اور طاقت میں انسان مغرور رہتا ہے، جس مال بدولت میں انسان مغرور رہتا ہے، جس حکومت اور سلطنت پہ بندہ مغرور رہتا ہے، جس اپنے پہلوانی پر مغرور رہتا ہے، وہ سارے کے سارے دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے یہ دنیا کبھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ تو کافر ہوتا ہے جس کا سارا علم دنیا کو بنانے پہ لگتا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، علم کی انتہا کافر وہ بس صرف دنیا ہے، مومن کے علم کی انتہا آخرت ہے۔ مومن تو آخرت کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ تو یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا بنانا، ابھی گھر بناؤ، ابھی گھڑیاں اور ابھی فیکٹریاں اور ابھی اپنے لیے نوکر اور چاکر اور اپنی حکومت اور سلطنت اور وزارتوں کو حاصل کرنا، دن رات اس کو مطلوب اور مقصود بنانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقی زندگی کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر سمجھانے کے لیے فرمایا، اے میری امت سنو، حقیقت سوچو، غور کرو، فکر کرو، یہ پوری دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں، یہاں کا سونا چاندی ڈالر درہم اور یہ پلاٹس اور جائیدادیں، یہ سب کچھ ملا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا اتنی حیثیت ہے جیسے ایک بندہ تم میں سے اپنی انگلی اٹھا کے دریا میں ڈال لیتا ہے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، دیکھو تمہارے اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے، اس پانی کا اس پورے سمندر کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ یہ بھی پھر بھی کچھ نسبت ہے، اس دنیا کا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح کہ انگلی کے ساتھ ایک قطرے کا لگا ہوا پانی کے سمندر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح اس دنیا کا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ، کنکٹا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ایک درہم کے عوض میں اس بچے کو خریدے گا، اس بکری کے بچے کو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول درہم بڑی چیز ہے، اس سے کم پر بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، جس طرح تمہارے ہاں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت چیز ہے، بے حیثیت چیز ہے۔ اس لیے کبھی اس دنیا کی چیزوں کی وجہ سے آخرت سے غافل نہ ہونا، اللہ سے غافل نہ ہونا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، اور کیا سمجھایا؟ حقیقت سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ،
وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کی آزمائش کی سب سے بڑھ کر چیز جس کے ذریعے میری امت کو آزمایا جائے گا وہ مال ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے یہ آخرت کو بھول جاتا ہے، یہ موت کو بھول جاتا ہے، سمجھتا نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بس سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، یہ سب کچھ میرا ہو جائے۔ انسان کی یہی آرزو ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم لوگوں پر فقر و فاقوں کا خوف نہیں ہے، انی لا اخاف علیکم الفقر، اے میری امت مجھے تم لوگوں پہ سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، اس بات پہ ڈر لگتا ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، خوب فراوانی ہوگی، وسعت آ جائے گی، لیکن جس طرح پہلے لوگ اس دنیا میں لگ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے تو تم بھی اس طرح اس دنیا میں رغبت رکھو گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگ جاؤ گے۔ تو پچھلے لوگوں کو جس طرح دنیا نے ہلاک کر دیا تو تمہیں بھی یہ دنیا ہلاک کر ڈالے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے امت کو سمجھایا۔ حضور کو پیشکش ہو گئی، کیا چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے یہ پہاڑ سونے کے بنا دیے جائے؟ پر میں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، بھوکا رہوں تو عاجزی ظاہر کر کے اور صبر کا مظاہرہ کروں، اور پیٹ بھر کے کھاؤں تو شکر کا مظاہرہ کروں بس۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا او بھائی بتاؤ تم میں سے کون اپنے وارث کے مال کو زیادہ محبوب رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تو جب یہ سوال پوچھا، صحابہ نے جواب میں فرمایا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بندہ اپنے وارث کے مال کو محبوب نہیں بناتا، اپنا مال سب کو پیارا لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا سنو، تمہارا مال وہ ہے جو تم کھا چکے، جو تم پی چکے اور اپنے لیے آگے بیچ چکے، جو تم چھوڑ چکے وہ تمہارا نہیں، وہ تمہارے ورثاء کا ہے۔ اس لیے یہ صورت نازل ہو رہی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ نے سمجھایا مال اور اولاد کی بڑھوتری میں ایک دوسرے پر فخر کرنے نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس نشے میں تم چلتے رہے یہاں تک کہ قبرستان پہنچو کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، اور وہ کیا تھے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، صبح شام تنہائی اور مجموعہ کے اندر یہی چکر یہی چکر یہی تذکرہ یہی وظیفہ، حالانکہ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تو کھا چکا، وہی کھانا جو تو کھا چکا، وہی کپڑے جو تو پہن چکا پرانا کر چکا، اور جو تو آگے بیچ چکا، جو تو چھوڑ چکا وہ تیرا نہیں، وہ کسی اور کا ہے، وہ تیرا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کو لایا جائے گا اور انسان سے اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ میں نے تمہیں دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، فراوانی کی، تم نے کیا کیا؟ انسان کہے گا اللہ میں نے اس کو محفوظ کیا اور میں نے اس میں محنت کر کے اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا، آپ نے مجھے جتنا دیا تھا میں نے اس کو اور بھی زیادہ کر کے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، اللہ مجھے ایک مرتبہ واپس لوٹا لے تاکہ میں اس میں نیک عمل کر دوں۔ اب بھائی بات ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بارے میں ڈرایا کہ دنیا کی چیزوں کی وجہ سے کبھی آخرت سے غافل نہ ہونا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ حضرۃ، یہ دنیا میٹھی ہے اور یہ سرسبز و شاداب ہے، بندہ جتنی بھی دنیا کی طرف لگتا ہے اور بھی راغب اور بھی راغب، لیکن یاد رکھنا وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِيهَا، اللہ نے تمہیں اس کا جانشین بنا دیا ہے، لیکن فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ دنیا کو بنانے کی جگہ نہیں، یہ عمل کی جگہ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس میں کون سا عمل کر رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو۔
اللہ جل شانہ دنیا میں بندے کو آزمانا چاہتے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دنیا کردار بنانے کی جگہ ہے، یہ مال بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان کو دھوکہ لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے واسطے انسان کی ذمہ داری ہے بیوی بچے کے لیے گھر کا انتظام کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہ انسان کے لیے دنیا کے اندر جو گنجائش ہے صرف 3 چیزوں کے اندر ہے بس۔ ایک، رہنے کے لیے گھر انسان کا حق ہے، پیٹ کے بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا انسان کا حق ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا انسان کے پاس ہو، اور اپنے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا، یہ انسان کا حق ہے۔ یہ بقیہ ساری چیزیں خواہشات ہیں، یہ ضرورت کی چیزیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات کھل کے سمجھا دی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں کبھی دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیاوی زندگی، آخرت سے، موت سے، قیامت کے دن سے کبھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں یہ دھوکہ باز دغاباز نفس تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اے لوگو یہ نفس و شیطان کی کبھی مان کے نہیں چلنا، یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ یہ نہیں کہ شیطان نے دل میں جو وسوسہ ڈال دیا اسی پر عمل کر دیا، نہیں، کبھی ایسا نہیں کرتا۔ شیطان کی مخالفت کرو، وہ صبح نماز کے لیے تم اٹھنا چاہتے ہو، کہتا ہے ابھی بہت ٹائم ہے، سو جاؤ، صبر کر لو، نہیں میں اٹھ کے جا کے نماز پڑھوں گا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جی لوگ کیا کہیں گے، آپ نے شادی میں ناچ گانے اور یہ باجے کوئی نہیں ہے، لوگ کیا کہیں، نہیں ہم نے شیطان کے مان کے چلنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں انسان ظاہر کے اعتبار سے زبان سے کہتا ہے کہ شیطان مردود ہے، لیکن دل میں شیطان کی مان کے چلتا ہے، رسم و رواج سارے اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ پورا کرتا رہتا ہے۔ یہ نہیں دیتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے۔ انسان سب سے بڑھ کر جھوٹا ہے کہ یہ زبان سے شیطان پر لعنت کرتا ہے اور دل میں اس کے جو وسوسے ہوتے ہیں اس کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں شیطان کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو اپنی جماعت اور گروہ کو بلاتا رہتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے تاکہ یہ سارے کے سارے انسانوں کو گمراہ کر کے جہنم کے باسی بنانا چاہتے ہیں۔ لیکونوا من اصحاب السعیر، تم کبھی شیطان کی مان کے نہیں چلنا بلکہ اللہ کی مان کے چلو۔ دونوں راستے تمہارے سامنے، شیطان کا راستہ، رحمان کا راستہ کھل کے بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی کمائی میں دن بدن اللہ کے رسول نے سمجھایا جیسے انسان کے اعمال کا پوچھا جائے گا، انسان کی کمائی کا بھی پوچھا جائے گا، اور کمائی کے صرف یہ نہیں کہ کہاں سے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا، لیکن یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں پہ خرچ کیا۔ ہم کمانے میں احتیاط کرتے کہ حلال کما لے، حرام کوئی نہ ہو، لیکن خرچ کرنے میں احتیاط نہیں کرتے، کہاں اسراف ہے، کہاں تبذیر ہے۔ جہاں لگانے کا 5 روپے کا حق بنتا ہے 10 لگانا یہ اسراف ہے، اور جہاں پر 1 روپے بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں لگانا یہ تبذیر ہے، اور اللہ نے فرمایا تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ہم سوچ اپنی زندگی کہاں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے ہم کتنا لگا رہے ہیں، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور ہم کتنا لگا رہے ہیں، اور جہاں کم خرچ کرنے کی تو ہم زیادہ کہاں لگا رہے ہیں۔ اللہ نے انجام بھی بیان فرمایا، یہ دنیا کی زندگی کردار کی جگہ ہے، اپنے کردار پر محنت کر لو، اعمال پر محنت کر لو۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جس نے کردار یہ بنایا کہ اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار اور پیغمبر کا انکار، آخرت کا انکار، جنت اور جہنم کا انکار، جو تسلسل کے ساتھ اس پہ ڈٹا رہا اس حال کہ اس کو موت آئی، اللہ فرماتے لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کر چکے، لہم مغفرۃ واجر کبیر،
ان کے لیے بخشش ہے اللہ کے ہاں اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے ایمان بنانے کی جگہ دنیا ہے، عمل بنانے کی جگہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں ایمان پر محنت کر لو، اعمال پر محنت کر لو، خود اپنے ایمان کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ، اعمال کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ، اور پوری امت کے اندر یہ محنت کر لو۔ یہی اس امت کی سب سے بڑھ کر ذمہ داری ہے۔ اس کا صلہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ انسانوں کو اللہ وہ عطا فرمائیں گے جو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیاوی زندگی، یہ گھٹیا زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں یہ دھوکہ باز، دغا باز نفس و شیطان کبھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ، یقیناً وہ اپنے گروہ کو بلاتا رہتا ہے۔ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائے جہنمی، یعنی جہنم کے باسی بن جائے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، جو لوگ کفر کر چکے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لے آئے، عمل کر چکے نیک، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اللہ کی طرف سے اور بہت بڑا اجر۔